بات ہے, حضور کے غلاموں سے نہیں چھیڑنا. یہ تو بھائی یہ تو اور بات ہے. وہ حضرت سعد بن معاذ جب دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے نا, تو حضرت سعد بن معاذ نے دریائے دجلہ کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا دریائے دجلہ یہ فارسیوں نے, یہ ایرانیوں نے پل توڑ دیے ہیں, ہم نے دریا پار جانا ہے, اور جا کر کرنا کیا ہے, حضور کا پیغام پہنچانا ہے. اور کیا کہنا ہے, اِنَّا كُنَّا نَحْنُ قَوْمٍ, کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ حضور کے غلام ہیں, کلمہ پڑھو. اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو جزیہ دے کر یہاں رہو, اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر تیار ہو جاؤ, میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو, یہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں. اور جو جن کی سیاست بوٹ کے تلوے سے جناب ٹخنے تک, اور ٹخنے سے پھر تلوے تک جاتی ہو, وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ ہماری جماعت پر بات کرتے ہیں. اور ہم نے تو کہا ہے زندگی ایک سوال ہے, موت اس کا جواب ہے. موت ایک سوال ہے جس کا جواب لبیک والے ہیں. اور ہم نے یہ گردنیں رکھی حضور کے لیے ہوئی ہیں, اور کوئی مت سمجھے کہ ہمارے یہ مقابل ہیں. ہم تمہیں اپنا مقابل سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے مقابلہ ان بیچاروں سے کیا ہے. یہ تو جناب وہ کیا کہتے ہیں, اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. بات کہتا ہے جنہوں نے جناب جمعے والے دن 2 رکعتاں پڑھنی ہون تے عید کی 2 رکعتاں پڑھنی ہون, وہ ساڑھے نال آ کے گل کرن کے جناب ہم ایسے, آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے, آپ ہمارے مقابل ہی نہیں ہے. ہمارا مقابلہ کفر سے ہے, ہمارا مقابلہ اسرائیل سے ہے, ہمارا مقابلہ امریکہ سے ہے, اور ہمارا مقابلہ حضور کے گستاخوں سے ہے, ہمارا مقابلہ اسلام کے دشمنوں سے ہے. اور اقبال مقابلہ ہوگا کیسا, اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے انہوں کو نہ پوچھی جڑے 150 جناب 50 روپے دے سٹامپ تے, جڑے 50 روپے دے سٹامپ تے لندن میں کا لگن, انہیں کو اسی پوچھنا نہیں. اقبال کہتا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا والطاؤس و رباب آخر. ہم جانتے ہیں یہ ساری باتیں, لہذا ہمارے ساتھ نہیں, حضور کے غلاموں کے ساتھ. حضور کے غلام تو یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود. اگر تحریک لبیک سے پاکستان میں کسی کو مسئلہ ہے, یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتانے لگا ہوں. ہمارے مقابل کوئی سیاسی جماعتیں نہیں, ان کا ماٹو ہی اور ہے, کہتے ہیں نا ان کا نعرہ ہے, ہمارا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, جس کو آتا ہے بولے. ہمارا نعرہ کیا ہے جی, پاکستان کا مطلب کیا, اور ان کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, جتھو لبے کھا دیا, جو منہ میں آئے بکے جا. یہ ان کے نعرے ہیں, ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے. ایک کھا کر جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا کھا کر جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے, ہمارا ان سے مقابلہ ہی نہیں. لیکن ایک بات ہے, وہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہو, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہو, وہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہو, سیاسی جماعتیں ہوں, ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں یہودیوں کے خلاف, ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اور ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر کو یاد کرو یہودیوں, جب سعد بن معاذ نے تمہارا فیصلہ کیا تھا. خیبر کو یاد کرو یہودیوں, جب حضور کے غلام اپنے آقا مولا کی قیادت میں جا کر خیبر کے قلعے ہلا دیے تھے. خیبر کو یاد کرو جب تمہارے مرحب کو ذوالفقار کی تلوار سے کاٹ کے رکھ دیا تھا. خیبر کو یاد کرو, اور حضور کے غلاموں کا لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچ رہا ہے. تو اگر کسی کو یہاں تحریک لبیک سے مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کنفرم یہودیوں کا یہاں نمائندہ ہے. اگر تحریک لبیک کے مشن سے, منشور سے کسی کو پاکستان میں مسئلہ ہے, پنجابی کیا کرا بھائی, جنوں میں تحریک لبیک دی کوئی پیڑ ہے, کسے قسم دی, کسے جناب کسے
قسم دی کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی پیڑ، کوئی جناب اس دی پھکی کوئی ہے کہ وہ جناب انہوں دا نمائندہ، کیونکہ اسی دا کفر دے خلاف گل کر رہے ہیں، ساڑھے مقابل ہے ہی نہیں، تو آڑی حیثیت کی ہے، ہاں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے تو آڑے نال ساڑھی گل ہے ہی نہیں، اور ساڑھی گل ہے تو کفر نال ہے، اور ساڑھے نہ تو جناب جب تحریک لبیک کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد یورپی یونین کے نمائندوں نے، امریکی نمائندوں نے، ویٹو پاور کے تمام ممالک کے نمائندوں نے، ہمارے پاکستانی غلام جو کبھی چائنا کے آگے لیٹتے ہیں، کبھی عالمی بینک کے آگے لیٹتے ہیں، کبھی IMF کے آگے لیٹتے ہیں، ان تمام حکومتی نمائندوں کو بلا لیا، انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، یورو دیتے ہیں، پاؤنڈ دیتے ہیں، دنیا کی ہر جناب کرنسی دیتے ہیں، تمہیں جناب ساری چیزیں دیتے ہیں، یہ تم سے چند لبیک والے قابو نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم ان کو بڑا قابو کرتے ہیں، ہم ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر جناب دہشت گردی کی FIR کاٹ کے ان کو تھانوں میں بند کرتے ہیں، ان کے اوپر جناب فلاں کر کے ہم ان کو جناب جیلوں میں لے جاتے ہیں، پھر ان کو فورس شیڈول لگا دیتے ہیں، پھر ان کو قلعدم کر دیتے ہیں، پھر جناب ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، پھر شیل چلاتے ہیں، پھر تیزاب پھینکتے ہیں، پھر ان کے آگے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، پھر ان کے رستے بند کرتے ہیں، پھر ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، پھر ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ قابو کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لبیک کا نعرہ لگتا ہے، ہماری ہر تدبیر الٹی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ تاریخ ہماری آج کی نہیں ہے، یہ تاریخ ہماری سلسلہ وار چل رہی ہے۔ یہ یورپی مورخ ہے، دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا نہیں۔ یہ تاریخ لکھی ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی کے اوپر کتاب لکھی ہے، بڑا متعصب مورخ ہے، ہیرلیم، اس نے لکھی ہے کتاب۔ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی تعداد میں، کبھی بھی اسلحہ میں، کبھی بھی رسد میں، کبھی بھی ریزرو میں، کبھی بھی جناب اسلحہ خانے میں، کبھی بھی تعداد میں، کبھی بھی فوج میں، کبھی بھی سپاہیوں میں، کبھی بھی کمانڈروں میں، کبھی بھی رسد میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، کبھی بھی صلاح الدین ایوبی ہم سے زیادہ نہیں ہوا، کبھی بھی اس کی تعداد ہم سے زیادہ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب ہمارے سامنے جنگ لڑنے کے لیے آتا تو سامنے ہزاروں کا لشکر ہوتا اور صلاح الدین ایوبی سینکڑوں میں ہوتا، اور جب صلاح الدین ایوبی ہزاروں میں ہوتا ہم لاکھوں میں ہوتے، اور ہم ان کے سپاہی شہید کرتے، ان کے اوپر تلواریں چلاتے، توپیں چلاتے، جناب بارود چلاتے، سارا کچھ چلاتے، ان کو شہید کرتے۔ اس نے کہا پھر قابو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا ایک وجہ ہے کہ ہمیں اس کی صفوں میں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا اور یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا کہ ابھی صلاح الدین ایوبی کو شکست ہو جائے گی۔ اس نے کہا مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا، ان کے شہید ہوئے بھی فوجی صبح اٹھ کے تلوار پکڑ کے لڑنے شروع ہو جاتے۔